بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت ہی پیارا واقعہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کا کہ آپ کی سید زادوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کی آل کے ساتھ کتنی محبت تھی۔ ارشد القادری صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں مبارک پور جو انڈیا کا ہے جامعہ اشرفیہ کے دروازے پہ کھڑا تھا، صدر دروازے پہ کھڑا تھا تو ایک بوڑھا شخص ہانپتا کانپتا میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یہاں کوئی بڑا سا مدرسہ ہے، امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والوں کا ہے۔ تو اس بابا جی نے ایک واقعہ سنایا۔ ارشد القادری صاحب کہتے ہیں کہ 20 سال گزر گئے، وہ ایسے ہی تھا جیسے فطرت بول رہی ہو۔ اور ارشد القادری صاحب نے بہت ہی پیارا لکھا زلف و زنجیر کے اندر، انہوں نے کہا کہ اس بابے نے کہا کہ پرانا بریلی شہر تھا، اس کے پاس گیا، وہاں دیکھا تو بہت ہلچل ہے، بہت ہی رش ہے، بہت باغ دوڑ ہے، بہت ہی ایک انتظام ہو رہا تھا جیسے کسی عظیم ہستی نے آنا ہو۔ وہ بابا جی کہتے ہیں کہ میں اس وقت نوجوان تھا، میں نے ایک شخص سے پوچھا، ایک بوڑھا شخص تھا، سیانہ شخص تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کون آ رہا ہے، کوئی سرکاری عہدے والا شخص آ رہا ہے؟ تو انہوں نے جو بوڑھا شخص تھا انہوں نے بات سنی نہیں۔ پھر میں نے بار بار پوچھا تو انہوں نے کام سے فارغ ہو کر میری طرف توجہ کی اور انہوں نے فرمایا کہ یہ کوئی عام شخص نہیں آ رہا، وہ ایسا شخص آ رہا ہے جو ہر وقت دین اسلام کی خدمت میں مصروف رہتا ہے، جس کو آنکھ جھپکنے کا پلک جھپکنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ اس نے آج ہمیں ٹائم دیا ہمارے پاس آنے کا، ہماری خوش قسمتی ہے، تو ہم خوشی کیوں نہ کریں، ہم اپنی پلکیں کیوں نہ بچھائیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ وہ ہر وقت نبی علیہ السلام کے دشمنوں کے خلاف رہتے ہیں اور وہ ہر وقت دین اسلام کی خدمتیں انجام دیتے رہتے ہیں۔ وہ عظیم ہستی نے آج ہمیں ٹائم دیا، وہ ہماری دعوت پہ تشریف لائیں گے تو ہم خوشی کیوں نہ کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی ان سے باتیں کر ہی رہا تھا، باتیں کرتے کرتے ان کا قافلہ آ گیا، وہ بہت خوش ہوئے، لوگوں کا اتنا ہجوم تھا، حد نگاہ تک عوام ہی عوام تھی۔ لیکن ایک بہت ہی خوبصورت اور لوگوں کی آنکھیں کھولنے والا واقعہ ہوا کہ لوگوں نے پالکی رکھی ہوئی تھی امام احمد رضا کے استقبال کے لیے کہ ان کو ان کی جس جگہ لے کر جانا تھا پالکی کے ساتھ لے کر جانا تھا۔ پالکی ڈولی جیسے ہوتی ہے، اس ڈولی پہ لے کر جانا تھا۔ 4 آدمی اٹھانے والے تھے یا 4 سے زیادہ ہوتے ہیں، دائیں بائیں بانس لگے ہوتے ہیں۔ تو امام احمد رضا علیہ رحمہ کو اس پہ اٹھایا گیا۔ تو امام احمد رضا فاضل بریلی علیہ رحمہ آپ کو جب اٹھایا گیا تو آپ نے اچانک ان کو کہا کہ جناب رک جائیں۔ تو وہ رک گئے، آپ نیچے اترے، ان مزدوروں سے پوچھا جنہوں نے وہ پالکی کو وہ ڈولی کو اٹھایا ہوا تھا، آپ نے پوچھا کہ جناب بتاؤ تم میں سید کون ہے؟ اور پھر آپ ان کو سونگنا شروع ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا ایک خاصہ ہے، وہ کم ہی ہوگا کسی کے پاس کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سید زادوں کو نبی علیہ السلام کی آل کو سونگ کر پہچان لیتے تھے۔ خلقت نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا، آپ نے پوچھا ان لوگوں سے کہ تم میں سید کون ہے؟ سب خاموش ہو گئے۔ پھر آپ نے کہا تمہیں تمہارے جد اعلیٰ کا واسطہ ہے، بتاؤ تم میں سید کون ہے؟ تم میں سید ضرور ہے، مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ تو ایک شخص نے کہا کہ جناب مزدور سے رشتہ داری نہیں پوچھی جاتی، خاندان نہیں پوچھا جاتا، لیکن مزدور سے صرف مزدوری کروائی جاتی ہے۔ آگے کون سا کوئی عام سا مولوی تھا یا عام سا شخص تھا جو اتنی بات پہ اس کی راضی ہو جاتا؟ وہ بھی ایک عاشق رسول جو حقیقی عاشق رسول تھا کہ نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والا تھا، اور نبی علیہ السلام کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ نبی علیہ السلام کی نسبت کے ساتھ جو چیز بھی جڑے اس کے ساتھ محبت کی جائے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں ایسا نہیں، بلکہ تو سید زادہ؟ اس نے کہا ہاں میں نہ بتاتا، لیکن تم نے مجھے واسطہ دے دیا میرے جد اعلیٰ کا، تو اب تو بتانا ضروری تھا۔ پھر لوگوں نے کیا دیکھا کہ جو وقت کا امام ہے، کہ جس کے پاس عرب کے بڑے بڑے شیخ سند حدیث لینے کے لیے بریلی آتے ہیں، اور اگر وہ مدینے اور مکہ چلا جائے تو وہاں کے علماء پکڑ پکڑ کر بہت وہاں کے بڑے بڑے امام آپ کا چہرہ مبارک پکڑ کر کہتے ہیں کہ اس چہرے سے اس پیشانی سے اللہ کا نور نکلتا ہے۔
پھر جو حد نگاہ تک ہجوم تھا، اس نے دیکھا کہ امام احمد رضا فاضل بریلی علیہ رحمہ نے اپنی دستار اس سید کے قدموں میں رکھ دی۔ لوگوں نے جب یہ معاملہ دیکھا تو لوگ حیران ہو گئے۔ پھر اوپر سے یہی معاملہ ہی نہیں، اوپر سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس سید زادے سے معافی بھی مانگی اور کہا کہ اگر قیامت کے دن مجھے نبی علیہ السلام نے پوچھ لیا، قیامت کے دن نبی علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ اے احمد رضا کہ تم میری اولاد کے کندھوں پہ سوار ہوتا تھا، پھر آپ نے اس شخص سے معافی بھی مانگتے رہے۔ اپنے اور بگانوں نے بھی دیکھا کہ ایسی محبت نبی علیہ السلام سے اور نبی علیہ السلام کی آل کے ساتھ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی دستار اس کے قدموں میں رکھی، معافی مانگی، اور پھر یہاں تک ہی نہیں رکے، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ مجھے ایسے معافی نہیں ملے گی، بلکہ تم اوپر سوار ہو، میں اس پالکی کو اپنے کندھوں پہ اٹھاؤں گا۔ تو لوگوں نے دیکھ کر اور حیران ہو گئے، وہ سید زادہ بیٹھے نا، آپ نے فرمایا نہیں ایسے نہیں ہو سکتا۔ آپ نے بہت ضد کی، آپ نے فرمایا میری معافی اسی صورت ہوگی کہ آپ مجھے معاف کر دیں اور اس کے اوپر بیٹھیں اور میں اٹھاؤں۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ سید زادہ پالکی کے اوپر بیٹھا اور امام احمد رضا فاضل بریلی جس کے قلم سے، جس کی زبان سے، جس کے بولنے سے، جس کے لکھنے سے کفر بھی کامتا ہے اور مسلمانوں کے دل بھی خوش ہوتے ہیں، اس امام نے اس سید زادے کو پالکی پر بٹھایا اور خود ان مزدوروں کے ساتھ پالکی کو کندھوں پہ اٹھایا اور اپنی غلطی کا ازالہ کیا، اگرچہ غلطی نہیں تھی، پھر وہ اسی طرح خوش ہوئے، سید زادے کو خوش کیا۔ پھر لوگوں نے دیکھا، اپنے اور غیروں نے دیکھا، بد مذہبوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ سچا عاشق رسول ہے، اس جیسا عاشق رسول نہیں جو نبی علیہ السلام کی آل کی اتنی عزت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، وہ حضور سے کتنی کرتا ہوگا۔ اسی وجہ سے تو حضور اعلیٰ حضرت فرماتے تھے کہ اگر کوئی مجھے گالی نکالے، میرے باپ کو نکالے، میں اس کو معاف کرنے کو تیار ہوں، لیکن جو حضور کے بارے میں برا کہے تو اس کو میں معاف نہیں کروں گا۔ آج جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سنی اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، وہ اس واقعہ سے سمجھیں، اور سنیوں کو بھی سبق لینا چاہیے کہ ہر سید زادے کے ساتھ جو کافر نہیں ہوتا اس کی تعظیم کرنا ضروری ہے، اور سید زادیوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ وہ کوئی عام اولاد نہیں، وہ نبی علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور نبی علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ محبت کرنا اور ان کی تعظیم کرنا ضروری اور واجب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔